الله الرحمن الرحيم ثم لا باس أن يكون هذه الأصول فروعا لشيء آخر لأنها كلها أصول بالنسبة إلى الحكم فالکتاب والسنة فرع للتصدیق باللہ ورسولہ والاجماع فرع للداعی والقیاس فرع للثلاثہ. یہاں سے یہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ شے واحد حیثیت کے بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل سکتا ہے، نام بھی بدل سکتا ہے. جیسے زید ہے، ذات تو ایک ہی ہے اس کی، اپنے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ بیٹا ہے، ایک حیثیت اس کی یہ ہے، اور اپنے بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باپ ہے. اب آپ یہ نہیں وہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اجتماع ضدین ہے، ایک ہی شخص باپ اور بیٹا کیسے ہو سکتا ہے نا؟ یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حیثیت بدلی ہوئی ہے. باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ بیٹا ہے اور بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ باپ ہے. اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ عام فہم مثال ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، جانتا ہے کہ یہاں بھی کوئی کہتا ہے کہ اجتماع ضدین ہو گیا ہے نا؟ کبھی نہیں کوئی کہتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ چاروں اصل ہیں. اگرچہ تین کو الگ رکھا ہے، ایک کو الگ رکھا ہے، لیکن مان کیا رہے ہیں؟ چاروں اصل ہیں. اب اگر یہ کسی جہت سے فرع ہو جائیں تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ابھی آپ کہہ کے آ رہے ہیں کہ یہ اصل ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرع ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جس جہت سے اصل کہہ رہے ہیں وہ جہت دوسری ہے، اور جس جہت سے فرع کہہ رہے ہیں وہ جہت دوسری. جیسے زید کے بارے میں میں نے مثال دی ہے نا. تو ایک حیثیت سے یہ چاروں کیا ہیں؟ اصل ہیں. اور ایک حیثیت سے یہ کیا ہیں؟ فرع ہیں. اس لیے اگرچہ یہ کسی حیثیت سے فرع ہو رہے ہیں، ان کے فرع ہونے سے ان کے اصل ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے کتاب اللہ یہ اللہ کی فرع ہے. جب اللہ کا وجود ہوگا تب کتاب کا وجود ہوگا نا، اللہ کی جانب سے نزول ہوگا. سنت یہ رسول کی فرع ہے. اجماع مجتہدین امت کی فرع ہے. اور قیاس کے بارے میں تو پڑھ کے آئے کہ یہ اصول ثلاثہ کی فرع ہے نا. تو یہ چاروں فرع ہیں. کتاب اللہ اللہ کی فرع، سنت رسول اللہ کی فرع، اجماع مجتہدین کی فرع اور قیاس ان تینوں کی فرع. لیکن احکام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے؟ اصل ہے. جہت بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ جیسے زید میں جہت بدل گئی تھی باپ اور بیٹے کے اعتبار سے، ایسے یہاں بھی جہت بدل گئی. اور جب جہت بدل گئی تو ایک جہت سے یہ اصل اور ایک جہت سے فرع. کوئی پریشانی اس میں نہیں ہے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں. ثم لا باس
پھر کوئی حرج نہیں ہے ان یکون هذه الاصول کہ یہ اصول فروعا لشیء آخر کسی دوسری چیز کی فرع ہوں، احکام کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اصل ہیں، لیکن کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ فرع ہو جائیں، یہ اصول، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لأنها كلها اصول بالنسبت الى الحکم، کیونکہ یہ سب حکم کی جانب نسبت کرتے ہوئے اصل ہیں، تو حکم کی جہت سے یہ کیا ہیں؟ اصل ہیں، اور دوسرے کی یہ فرع ہو جائیں اگر کسی جہت سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فالکتاب والسنت، تو کتاب اور سنت فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، یہ اللہ و رسول کی تصدیق کی فرع ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ کتاب اللہ کی فرع، سنت رسول اللہ کی فرع، یہی صحیح ہے۔ اس کو بھی صحیح کیا جا سکتا ہے کہ تصدیق باللہ اور تصدیق بالرسول کی فرع ہے، یعنی قرآن کی حجیت، حدیث کی حجیت، یہ کب ہوگی؟ جب آدمی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھے گا تب نا۔ اور اگر تصدیق باللہ، تصدیق بالرسول ہی نہیں ہے تو اس کے نزدیک کیسے وہ حجت؟ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ کتاب و سنت یہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی فرع ہے، تو اس کے فرع ہونے کی جہت بدل گئی، اصل ہونے کی جہت دوسری ہے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں۔ والاجماع فرع للداعی، اور اجماع یہ داعی اور مجتہد امت کی فرع ہے۔ والقیاس فرع للثلاثہ، اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے۔ تو اگرچہ انہی اصول کو فروع بھی کہا جاتا ہے، انہی کو اصول بھی کہا جاتا ہے، لیکن جہتیں بدلی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی پریشانی نہیں، بات پوری ہو گئی۔ اب اصول شرع کل کتنے ہوئے مجموعی طور پہ؟ 4۔ وجہ حصر 4 ہی کیوں ہیں؟ وہ وجہ الحصر فی ہذہ الاربع، اب اس کو الگ سے بتائیں، ایک مرتبہ پھر ترجمہ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی آسان انہوں نے بتا دیا ہے، اس لیے اسی کو دیکھ لیں۔ ان 4 میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے ان المستدل لا یخلو اما ان یتمسک بالوحی او غیرہ، کہ حجت پیش کرنے والا 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ وحی کے ذریعے سے حجت پیش کرے گا یا غیر وحی کے ذریعے سے حجت پیش کرے گا۔ تو 2 صورتیں ہیں حجت جو پیش کر رہا ہے، یا تو وحی کے ذریعے سے یا غیر وحی کے ذریعے سے۔ والوحی، اب پہلی صورت، وحی کے ذریعے سے اگر وہ حجت پیش کر رہا ہے، والوحی اما مطلوب او غیرو، حجت کے ذریعے سے وہ وحی کے ذریعے سے حجت پیش کر رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں، یا تو وہ وحی مطلوع ہوگی یا وحی مطلوع نہیں ہوگی، اور وہ اما مطلوع، یا تو مطلوع ہوگی یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہوگی، اس سے نماز درست ہوگی، نماز میں اسے پڑھا جاتا ہوگا، وہ الکتاب، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، کتاب ہے۔ او غیرہ، یا وہ وحی مطلوع نہیں ہوگی، رسول پر اس کو بھی نازل کیا گیا ہے نا، حدیث بھی وہ ہے لیکن وہ وحی مطلوع نہیں، تو یا تو وہ وحی مطلوع ہوگی، وہ قرآن ہے، یا وہ وحی مطلوع نہیں ہوگی، وہ سننا، اور وہ کیا ہے؟ سنت ہے، حدیث ہے۔ ایک شک ہو گئی، دوسری شک وہ غیر الوحی، یا حجت پیش کرنے والا غیر وحی کے ذریعے سے حجت پیش کرے گا،
یہ بھی دو حال سے خالی نہیں. ان کانا قول الکل، یا تو وہ تمام مجتہدین کا اتفاقی قول ہوگا یا نہیں ہوگا. وغیر الوحی، اور غیر وحی ان کانا قول الکل، اگر تمام مجتہدین کا اتفاقی قول ہے، اجماعی قول ہے، فل اجماع، تو وہ کیا ہے؟ اجماع ہے. اور اگر سب کا قول نہیں ہے فل قیاس، تو وہ کیا ہے؟ قیاس ہے. تو یہ کل کتنی دلیلیں ہو گئیں حجت پیش کرنے والے کے لیے؟ 4. وہ ہے یا تو مطلوب ہوگی یا غیر مطلوب، غیر وہ ہے یا تو سب کا قول ہوگا یا نہیں، ہے نا. پہلی قسم جو ہے وہ قرآن، دوسری حدیث، تیسری اجماع اور چوتھی قیاس. دلیل حصر معلوم ہو گئی. یہ دلیل حصر استقرائی ہے، عقلی نہیں ہے. غیر وہ میں اور چیزوں کا بھی احتمال ہے لیکن استقرا یہی ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ اعتراض یہاں ہوتے ہیں، ان اعتراضات کی طرف یہ اشارہ کر کے ہے نا جواب دے دیں گے، صرف اعتراض کی وضاحت نہیں کریں گے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ اصول جو ہیں، جو مثبت احکام ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 4. ہم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں ان سے بھی تو حکم ثابت ہوتا ہے. ارشاد الہی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، بنی اسرائیل پر ہم نے فرض کیا تھا. کیا ہمارے لیے باقی ہے کہ نہیں باقی؟ تو ہم سے پہلے کی شریعتوں کا جو حکم تھا وہ بھی تو ہم پر باقی. تو ہم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں ایک حجت تو وہ بھی ہے، 4 میں منحصر کہاں. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اما شرائع من قبلنا، ہم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں یا تو اللہ اور اس کے رسول نے بغیر انکار کے اسے بیان کیا ہوگا. اگر بغیر انکار کے اسے بیان کیا، یا تو اللہ بیان کرے گا تو قرآن میں آئے گا، یا رسول بیان کریں گے تو حدیث میں آئے گا، بغیر انکار کے. تو اگر قرآن میں آ گیا بغیر انکار کے تو وہ کس سے ملحق ہو جائے گا؟ قرآن سے. حدیث میں آ گیا بغیر انکار کے تو وہ کس سے ملحق ہو جائے گا؟ حدیث سے. اور اگر اللہ و رسول بیان ہی نہ کریں، صرف توریت میں پایا جائے، انجیل میں پایا جائے، تو وہ ہم پر لازم نہیں ہے. وہ ہم پر لازم نہیں ہے. لازم وہ ہے جو بغیر انکار کے اللہ و رسول ہم سے بیان کریں، اور وہ قرآن میں یا حدیث میں آ جائے گا. لہذا ہم سے پہلے کی شریعتیں جس کو اللہ و رسول نے بغیر انکار کے بیان کیا ہے وہ کتاب یا سنت میں شامل ہے، اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. وَأَمَّا شَرَائِعُ مِن قَبْلِنَا، ہم سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں فَمُلْحِقَةٌ بِالْكِتَاب، وہ یا تو کتاب سے ملحق ہیں یا سنت سے. اس لیے اس کے ذریعے سے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اصول شرع 4 نہیں بلکہ 5 ہیں. ایک دوسری چیز پھر وَتَعَامُلُ النَّاسِ، تعامل ناس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں. وہ بھی ایک حجت ہے، وہ بھی ایک دلیل ہے، اس سے بھی فقہا دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو 4 ہی میں منحصر کرنا، جیسے مرغی کو وزن کے ساتھ بیچنا، وزن کر کے مرغی بیچنا تعامل ناس کی وجہ سے جائز ہے. حجت ہے ایک کی نہیں تعامل. تو یہ کہتے ہیں کہ 4 میں منحصر نہیں، اس لیے کہ تعامل ناس بھی حجت ہے. یہ کہتے ہیں جس جواب میں یہ بتا رہے ہیں وہ تعامل الناس، لوگوں کا تعامل سب لوگ کرنے لگے. تو صرف مجتہدین امت نہیں، مجتہدین غیر مجتہدین سب کر رہے ہیں، ہے نا. تو صرف مجتہدین کا اجماع اور اتفاق و اجماع ہے وہ حجت ہے. تو یہ جب سب اس میں آ گئے تو یہ اسی میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب اس میں شامل ہو گیا تو اس کو الگ سے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ وہ تعامل الناس اور تعامل ناس یہ اجماع سے ملحق ہے. دو چیزیں ہو گئی. اس لیے اس سے پانچویں کو نہیں لا سکتے ہیں کہ یہ ایک پانچویں چیز بھی حجت ہے. پھر ایک اعتراض ہے کہ قول صحابی کو بھی حجت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. وہ ان چاروں میں کہیں نہیں آیا ہے. اس لیے چار ہی اصول شرع نہیں بلکہ 5 ہیں. صحابی کا قول بھی. اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صحابی کا جو قول ہوگا یا تو وہ قیاس کے مطابق ہوگا. صحابی جو بات کہہ رہے ہیں وہ یا تو قیاس کے مطابق ہوگا یا قیاس کے مطابق نہیں ہوگا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں, ہے نا؟ ٹھیک ہے, بات اتنی تو صحیح ہے کہ صحابی کے قول کو حجت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے, لیکن الگ سے اس کو 5ویں حجت تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے قول کی 2 صورتیں ہیں, یا تو قیاس کے مطابق یا قیاس کے خلاف. ٹھیک ہے, اگر وہ قیاس کے مطابق ہے تو صحابی کا وہ قول قیاس میں چلا جائے گا, الگ سے اس کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر صحابی کا قول خلاف قیاس ہے تو آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر صحابی کا قول خلاف قیاس ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے رسول سے اس کو سنا ہوگا. دین میں اپنی رائے سے وہ کوئی بات کہیں, اپنے طور پہ کچھ کہیں, یہ نہیں. رسول کی طرف نسبت تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن بغیر سنے وہ رسول کی طرف, رسول کے دین کی طرف اسے منسوب نہیں کریں. تو اگر صحابی خلاف قیاس کوئی بات کر رہا ہے تو وہ ملحق بالسنہ, وہ کس سے ملحق ہے؟ سنت کے ساتھ وہ لاحق ہے. اس لیے قول صحابی کو الگ طور پہ حجت میں پیش کرنا کہ یہ الگ ایک 5ویں حجت ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی کو انہوں نے کہا ہے وقول الصحابی, اور صحابی کا قول فیما یوقل, جو قیاس کے مطابق ہو, ملحق بالقیاس, وہ قیاس سے ملحق ہے. وفیما لا یوقل, اور جو خلاف قیاس ہو, ملحق بالسنہ, وہ سنت کے ساتھ ملحق ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں تک بات ہو گئی. ایک چیز اور یہ کہہ رہے ہیں کہ استحسان اور اس جیسی چیزیں, یعنی 4 ہی اصول جو ہیں وہ کیا نام ہے, نہیں ہے, 4 میں منحصر نہیں. استحسان بھی ایک دلیل ہے, حجت ہے. استحسان اصول شاسی میں آیا ہے. قیاس خفی کو استحسان کہتے ہیں. ایک ہے قیاس جلی, ہے نا, وہ تو قیاس ہے ہی, ہے نا, اور قیاس خفی کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان کہتے ہیں. اگر قیاس جلی اور قیاس خفی میں تعارض ہو تو اس وقت قیاس خفی کو ترجیح دی جاتی ہے نا, اس میں ضابطہ ممکن ہے آیا ہو, ہے نا. جیسے ہے نا, یہ آپ دیکھتے ہیں کوئی پرندہ ہو, وہ پانی میں چونچ مارے پیتے ہیں پرندے, کوا یا جس کا گوشت کھانا حرام ہے وہ اگر پانی پی لے, جس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے اگر وہ کسی برتن سے پانی پی لے تو پانی پاک رہے گا کہ ناپاک ہے؟ پانی پاک رہے گا. تو آپ تو قاعدہ یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ لعاب کا حکم گوشت کا حکم ہوتا ہے, گوشت حرام, لعاب بھی حرام. کتا اگر پانی پی لے تو ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گوشت حرام ہے, اس سے بننے والا لعاب بھی حرام ہے, نجس ہے, ناپاک ہے. وہ پانی پیے گا, پانی ناپاک ہو جائے گا. یہاں یہ پرندہ بھی تو حرام ہے, وہ پانی پی رہا ہے تو پانی ناپاک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہے نا. تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے کتے نے پانی پیا اور پانی ناپاک ہو گیا, ایسے ہی پرندہ بھی اگر پانی پیے, وہ پرندہ جس کا گوشت حرام ہے نا, تو پانی ناپاک ہو جائے. قیاس کا تو یہی تقاضا ہے نا. لیکن یہ قیاس جلی ہے. قیاس خفی یہ ہے کہ کتا جب پانی پیتا ہے تو
تو اپنا لعاب لگا کے پانی پیتا ہے، اپنی زبان لگا کے پانی پیتا ہے، دیکھے ہوں گے۔ لیکن پرندہ جب پانی پیتا ہے تو اس کی زبان نہیں، چونچ لگتی ہے جو ہڈی، چونچ لگتی ہے اور وہ کیا ہے؟ ہڈی ہے، وہ پاک ہے نا۔ اس لیے وہ پرندے جن کا گوشت حرام ہے اگر وہ پانی میں منہ ماریں اور پی لیں تو وہ پانی پاک رہتا ہے۔ یہ قیاس خفی ہے، اس لیے قیاس خفی کے مطابق یہ حکم دیا جاتا ہے کہ پرندہ جس کا گوشت حرام ہے وہ پانی پی لے تو وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ استحسان ہے۔ اب کوئی یہاں کہہ سکتا ہے نا، یہ تو بات آ گئی اس لیے ہم نے پوری تفصیل کر دی کہ استحسان بھی ایک حجت ہے، اس لیے 4 میں منحصر نہیں رہے، 5 کی بھی ضرورت ہے۔ 5ویں کہنا چاہیے کہ 5ویں حجت کیا ہے؟ استحسان۔ یہ کریں نہیں، یہ ہے تو قیاس ہی تو ہے، اگرچہ قیاس خفی صحیح، اس لیے یہ قیاس کے ساتھ ملحق ہے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے، استحسان اور اس جیسی چیزیں جیسے استصحاب حال، جس کو میں اس سے پہلے کسی درس میں سمجھا چکا ہوں، ہمارے نزدیک استصحاب حال تو حجت نہیں ہے، لیکن دوسرے ائمہ اس کو حجت مانتے ہیں، اس لیے اس کے ذریعے سے بھی اعتراض یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو استحسان اور اس جیسی چیزیں یہ کس سے ملحق ہیں؟ قیاس سے۔ تو جن چیزوں سے ان اصول اربع پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ 4 نہیں یہ بھی ہے 5، یہ نہیں یہ بھی ہے 5، اس کو بھی شامل کریں 5 ہونا چاہیے، اس کو بھی شامل کریں 5 ہونا چاہیے، ان سب کا انہوں نے جواب دے دیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ہے تو یہ فلاں کے ساتھ ملحق ہے، اگر آپ کہیں گے کہ یہ بھی ہے تو یہ فلاں کے ساتھ ملحق ہے نا، وہ الگ سے حجت نہیں ہے، 5ویں کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اب یہ اصول شرع 4 ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ کتاب، میں یہ بتا چکا ہوں کہ کتاب کو مقدم کیوں کیا، اس لیے کہ وہی تو سب سے اصل ہے، بالکل الوجوہ اصل ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے۔ یہاں سے یہ اصول اربع کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، اور اس تفصیل میں بھی انہوں نے کتاب کو مقدم کیا اور یہ فرمایا امل کتاب فل قرآن المنزل یا منزل علی الرسول علیہ السلام، یا یہ غلط کی نشاندہی کے لیے نہیں ہے، تردید کے لیے۔ تردید کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے نا، القرآن المنزل یا القرآن المنزل دونوں صحیح ہے، جو آپ پڑھنا چاہیں ہے نا، ہم وضاحت بعد میں کریں گے۔ یہ قرآن کی تعریف ہے، پہلے پوری تعریف ایک مرتبہ متن میں پڑھ لیں، میں متن صرف پڑھ رہا ہوں۔ امل کتاب فل قرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ یہ پوری تعریف ہے قرآن کی، یہاں تک ہے نا۔ المنزل علی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اس لیے جو یہ بحثیں کریں گے، بحثوں میں پڑھ کر کے آپ تعریف نہ بھول جائیے ہے نا، کہ بحثوں میں الجھ جائیں، جو تعریف ہے وہ تعریف ہی بھول جائیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اس لیے پہلا کام یہ ہے آپ کا کہ تعریف جو ہے نا عربی میں بھی یاد کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں ہے نا، تاکہ ایک چیز یاد رہے، بحثوں میں الجھ کر کے تعریف ہی نہ بھول جائے۔ تو اب یہ بحث شروع کر رہے ہیں۔ پہلی بحث تو یہاں یہ آتی ہے کہ انہوں نے کہا امل کتاب، کتاب، یہاں الکتاب میں الف لام کس چیز کا ہے؟ پہلی بحث الکتاب میں الف لام
کس چیز کے لیے ہے؟ جنس کے لیے، استغراق کے لیے یا عہد کے لیے؟ میں بات مختصر کر رہا ہوں. یہاں الف لام عہد کے لیے ہے. اب جنس کے لیے کیوں نہیں ہے اس کا ہم رد نہیں کریں گے، بہت ٹائم لگ جائے گا. استغراق کے لیے کیوں نہیں ہے نا، آپ یہ سمجھیں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے نا. جو میں کہہ رہا ہوں بس اس کو مان لیں. یہ جنس کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، استغراق کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے کس کے لیے؟ عہد کے لیے ہے. اب عہد میں بھی دو صورتیں ہیں. یا تو معہود جو ہے وہ کل کتاب ہے یا بعض کتاب. اگر آپ پہلی صورت اختیار کریں اور یہ کہیں کہ معہود یہ کل کتاب ہے، تو کل کتاب کا ذکر پہلے آیا ہے. انہوں نے کہا تھا 500 آیتوں کی مقدار میں، وہ کیسے معہود ہوگا؟ اس لیے الف لام کو عہد کے لیے مانے اور معہود کل کتاب ہو، یہ نہیں ہو پائے گا، ہے نا. یا اور یہ قاعدے کے بھی خلاف ہوتا ہے نا. ایک ضابطہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ، المعرفت اذا اعیدت معرفتن فکانت الثانیۃ عین الاولی. معرفہ کو جب پھر معرفہ ہی کی صورت میں لایا جائے تو دوسرا عین اول ہوگا. پہلے بھی الکتاب کہا ہے، بعد میں بھی الکتاب کہہ رہے ہیں، ہے نا. وہاں بھی معرفہ، یہاں بھی معرفہ، تو یہ ثانی کیا ہوگا؟ عین اول ہوگا. وہاں 500 آیتوں کی مقدار میں مراد ہے نا، تو یہاں آپ کہہ دیں کہ کل کتاب مراد ہے، یہ ہوگا؟ نہیں ہو پا رہا نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ باطل ہو گیا. حالانکہ یہی صحیح ہے کہ یہاں کتاب سے مراد کل کتاب ہے. کیوں صحیح ہے ہم اس کی وضاحت ابھی کریں گے. تو ایک صورت یہ ہے کہ الف لام تو عہد کا ہے، لیکن معہود یا تو کل یا بعض. بظاہر کل ہونا کیا ہے؟ باطل ہے. بظاہر کل ہونا کیا ہے؟ باطل ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بعض قرآن مراد ہے، تو اب جب آپ بعض کہیں گے تو یہ تعریف جو الف لام آئے گا، یہ تعریف میں یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوگا، کیونکہ بعض میں بعض وہ ہیں جو احکام سے متعلق ہیں. آپ کوئی تعین تو کر نہیں رہے ہیں، بعض سے احکام متعلق نہیں ہے نا، تو یہ دخول غیر سے معنی نہیں ہوگا، لہٰذا یہ صورت بھی باطل ہو جا رہی ہے. تو یہ باطل ہو رہی ہے، ہو جائے، ہم کو اس سے نہیں لینا دینا. جو صحیح ہے اس کی ہمیں وضاحت کرنی کہ الف لام کیا ہے؟ عہد کے لیے ہے، اور معہود کیا ہے؟ کل کتاب. راجع ہے یہ پوری کتاب کی طرف. کیسے؟ اس لیے کہ وہاں کیا ہے؟ بعض الکتاب ہے نا. الکتاب سے مراد کیا ہے؟ بعض الکتاب. اور بعض یہ مضاف ہے، اور الکتاب کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. اور مضاف الیہ یہ مضاف کا متمم ہوتا ہے نا. وہاں کتاب سے تو مکمل ہے کتاب، لیکن بعض کی اس کی طرف اضافت کر دی گئی ہے نا. تو جو مضاف الیہ ہے نا، جو متمم مضاف ہے، یہاں کیا نام ہے؟ الکتاب میں جو یہاں آ رہا ہے اسی مضاف الیہ کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور مراد کل کتاب ہے، بعض کے اعتبار سے نہیں. اس لیے یہاں الف لام عہد کا ہے اور معہود کل کتاب ہے. ٹھیک ہے. اسی کو انہوں نے یہ کہا ہے ھذا تعریف لکل کتاب. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو الجھا رہا ہوں، بحثیں بڑھا رہا ہوں، یہ خود کہہ رہے ہیں. یہ تعریف کیا ہے؟ پورے قرآن کی ہے. اب جب یہ کہیں گے پورے قرآن کی ہے تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ الف لام کس چیز کا ہے؟ جنس کا، استغراق کا، یا عہد کا؟ تو میں بتایا کہ کس کا ہے؟ عہد کا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں واللام فیہ للعہد.
لام نہ جنس کا ہے نہ استغراق کا، کس کے لیے ہے؟ عہد کے لیے ہے۔ اب پھر یہ سوال ہوگا کہ معہود کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں والمعہود هو الکتاب السابق ذکرہ، معہود وہ کتاب ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اب پھر وہ ہے نا کہ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ تو باز کتاب ہے نا، اس کے بارے میں آگے یہ کہتے ہیں الذی کان مضافا الیہ للباز، جو باز کا مضاف الیہ اور باز کا مضاف کا متمم تھا ہے نا، اس لیے پورے قرآن کو مراد لیا جائے گا اس مضاف الیہ کے اعتبار سے جو مضاف کو مکمل کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، بات پوری ہو گئی۔ اچھا، والقرآن، اب آگے یہ وضاحت کریں گے کہ یہ تو وضاحت ہو گئی متن میں جو امل کتاب ہے کتاب کی، اب قرآن کی کیا وضاحت ہے اس کی تفصیل کل انشاءاللہ تعالی وقت ہو گیا ہے۔